بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، عزیز دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ویڈیو ایک قسم کی دوا بھی ہے، خوراک بھی ہے۔ یہ ایک چٹنی ہے جو 5 چیزوں کو ملا کر بنتی ہے، اور چھٹی چیز نمک اس میں حسب ذائقہ ڈالنا ہے۔ اور کھانے کے لیے اگر کوئی مشکل درپیش ہو تو آپ اس کو دہی میں ملا کے کھا سکتے ہیں۔ یہ پیٹ کی تقریباً سبھی بیماریوں کا علاج ہے، بلکہ حکماء لوگ کہتے ہیں کہ یہ 100 بیماریوں کا علاج ہے، اور میں نے اس کو آزمایا ہے، تجربہ کیا ہے۔ بہت ہی مفید چیز ہے، آپ بھی اس کو استعمال کریں، اور پیٹ کی بیماریاں جتنی بھی ہیں انشاءاللہ ان سے آپ کو شفا ملے گی۔ یہاں اس ویڈیو میں آپ کو یہ چٹنی بنانے کا طریقہ کار بتایا جائے گا، اور اس چٹنی میں کیا کیا استعمال ہوتا ہے، کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ان کا کوئی کسی قسم کا سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے، یہ فائدے والی ہی چیزیں ہیں۔ اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 1 مہینے کے لیے، جو بھی مریض بندہ ہے جو اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے، وہ مسلسل 1 مہینے کے لیے صبح، دوپہر اور شام، کھانے کے ساتھ، کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد، لیکن 3 ٹائم ضرور اس کو استعمال کرنا ہے۔ آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے، اور اگر کوئی بندہ، کوئی بھائی بیمار ہے تو اللہ کا نام لے کر اس کو استعمال کرے، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اور اگر اس کو کسی قسم کی کھانے میں پرابلم درپیش ہو تو آپ اس میں نمک جو ہے اس کے کلیے میں شامل نہیں ہے، لیکن اس کو حسب ذائقہ استعمال کرنا ہے، تو آپ آسانی کے لیے اس میں دہی ملا کر بھی کھا سکتی ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ وہ 5 چیزیں ہیں جو اصل اس چٹنی کا کلیہ ہیں، جیسے پودینہ، سبز مرچ، اناردانہ، ادرک اور لہسن۔ ان سب چیزوں کو ہم وزن برابر برابر لے لینا ہے، بلکہ کوشش یہ کریں کہ پودینہ زیادہ ہو۔ 1 مٹھا پودینہ لے لیں، اگر 2 گنڈیاں لہسن کی ہیں تو اس کے برابر ہی ادرک بھی لے لیں، اور مرچ تقریباً 4-5 مرچیں یا 6 مرچیں حسب ذائقہ ڈالنی ہے، کیونکہ اگر پودینے یا لہسن کے برابر آپ ڈالیں گے تو مرچی زیادہ ہو جائے گی، تو پھر چٹنی کھانا ذرا مشکل ہو جائے گی۔ مرچی برابر ہی رکھنی ہے، زیادہ نہیں ڈالنی۔ اور اس کے بعد اس طرح پودینے کو آپ کاٹ لیں، بجائے صرف پتے اتار کے اس کی چٹنی بنانے کے۔ تو یہ چٹنی بنانے کے لیے اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے، اس کے مکمل فوائد حاصل کرنے کے لیے آپ اس کو گرینڈر کرنے کے بجائے اس کو کوٹ لیں، کیونکہ کوٹنے سے اس کی جتنے بھی خوبیاں ہیں، جو اس کے فوائد ہیں، وہ ضائع نہیں ہوتے۔ گرینڈر سے وہ چیزیں چلی جاتی ہیں، وہ صحیح اس کا جو ہے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اس کی طاقت ختم ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں آپ نے پہلے اس کو برابر سے چھیل لینا ہے، اور اس کے بعد اس کو کوٹ لینا ہے، اور کوٹنے کے بعد آپ کسی بھی برتن میں سیو کر کے اس کو رکھ دیں۔ یہ مہینہ 1.5 مہینے تک بھی آپ جتنی بھی بنا لیں، جتنی بھی مقدار میں، یہ خراب نہیں ہوتی۔ آپ فریج میں رکھتے ہیں تو خراب نہیں ہوتی۔ تو آپ اتنی ہی بنائیں کہ 10 دن کے لیے، اس کے بعد اس کو استعمال کرنے کے بعد کوئی پھر دوبارہ سے بنا لیں۔ اور اگر ایک ہی بار بنانا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ پودنا 1 کٹھا لے لیں، اور ساتھ میں 2 گنڈیاں تھوم کی لے لیں، 2-3، اور اتنا ہی ادرک ڈال لیں، اور مرچی حسب ذائقہ۔ تو اصل میں تو یہ 5 ہی چیزیں اس چٹنی کا کلیہ ہیں، لیکن یہ اگر آپ اس میں نمک حسب ذائقہ ڈال لیں، اور مزید اگر کھانے میں تھوڑا سا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ اس کو دہی میں ملا کے بھی کھا سکتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، 1 مہینہ مسلسل یہ علاج کرنا ضروری ہے، اور صبح، دوپہر اور شام 3 ٹائم کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ علاج کر کے دیکھیں، انشاءاللہ پیٹ کی جتنی بھی بیماریاں ہیں اور دیگر بھی بیماریاں، جوڑوں کے درد، اور اگر اپنا قوت باہ میں بھی یہ اضافہ کرتی ہے، بانجھ پن کو بھی ختم کرتی ہے، نظر کے لیے بھی یہ مفید ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں فائدے ہی فائدے ہیں، لیکن علاج شرط ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔